لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہے انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو غیر مسلموں میں بہت اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے پھر بھی بہت اچھے ہیں, تو وہ ان کے اندر کچھ قدرت کی طرف سے ایسی کوالٹیز ہیں کہ اللہ نے ان کو اچھا بنا دیا. اگر وہ آخرت پر یقین رکھتے تو اس سے بھی زیادہ اچھے ہوتے. جیسے ایک صاحب تھے, عالم دین ہیں مگر ایک نمبر کے کرپٹ ہیں, علم دین بھی حاصل کیا, مدرسے میں پڑھے, مسجد میں امام لگ گئے, مگر ہیں بالکل 2 نمبر. تو مجھے کسی نے کہا یار یہ عالم بھی ہیں, مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی ہیں اور پھر بھی پیسے بھی کھاتے ہیں لوگوں کے, اور معلوم نہیں کردار بھی خراب ہے ان کا. میں نے کہا دیکھو مدرسے میں کبھی بھی کردار کی خرابی نہیں سمجھائی جاتی ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ چور بنو, کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ پہلے سے خراب لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے میں آ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. یہ اگر مدرسے میں نہ پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ کرپٹ ہوتا. مدرسے میں پڑھ کے کچھ بریکیں لگی ہیں اس کی, کیونکہ مدرسہ اچھی ہی چیزیں سکھاتا ہے, بری چیزیں دنیا کا کوئی ادارہ کوئی یونیورسٹی برائی نہیں سکھاتی. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. ماحول یا تو برا کر دیتا ہے یا آپ خود برے ہوتے ہیں پہلے سے. برائی کی تو کوئی انتہا نہیں. میں نے کہا یہ ابھی صرف لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے, اگر یہ مدرسے میں نہ پڑھتا ممکن ہے قاتل ہوتا ہی ہے, یہ کمیشن پہ قتل کرتا لوگوں کو. تو آپ کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کوالٹیز کی بنیاد پر آپ میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو اگر غیر مسلم میں آپ کو کوئی اچھا آدمی, اور ہوتے ہیں ان میں بہت اچھے کردار کے, اچھے, جھوٹ نہیں بولتے, قرآن نے بھی کہا ہے, اس میں نہیں کہہ رہا, قرآن کے الفاظ دیکھیے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. فرمایا ان یہود و نصارہ میں, عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ تم سونے کا پہاڑ ان کے پاس بطور امانت رکھ لو تو یہ وقت پر تمہیں پورا کا پورا واپس. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں میں ایسے لوگ ہیں جو کردار کے ایسے کھڑے ہیں کہ وقت پر تمہیں تمہارے پورے پیسے پہنچا دیں گے. سونے کا پہاڑ میں بھی ان کو لالچ پیدا نہیں ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. فرمایا ایسے بھی تمہیں ملیں گے کہ 1 دینار بھی پکڑا دو نا, چونی بھی, وہ بھی تم ان سے واپس وصول, ان کے گھر پہ جا کے گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا پڑے گا, بلکہ ٹیپ چپکا کے واپس آ جائے. تو کردار, قرآن کہہ رہا ہے کہ کردار کے اچھے لوگ آپ کو غیر مسلم میں بھی ملیں گے اور مسلمانوں میں بھی ملیں گے آپ. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انہیریٹڈ ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سلیکشن کا وقت آیا, اللہ نے آخری نبی بھیجنے کا ارادہ کیا, تو دنیا کی تمام قوموں کی طرف نظر ڈالی. یہ حدیث میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. دنیا کی تمام قوموں کی طرف, بولو بھائی کس قوم میں آئے گا, کس نسل میں آئے گا. بہت سارے لوگ تھے غیر مسلموں میں جن کی نسلیں چلتی آ رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی نسل کا, حالانکہ غیر مسلم ہیں ان کی اولادیں, لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ نے کس نسل کی سلیکشن کی ہے, ابراہیم کی اولاد کی. حالانکہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں بھی آپ نے فرمایا تمام اولاد نہیں, بنی کنانہ کا انتخاب کیا, پھر اس میں بھی تمام نہیں, بنو ہاشم کا انتخاب کیا, قریش کا, پھر اس قریش میں بھی بنو ہاشم کا انتخاب کیا. سلیکشن ہوئی ہے کہ کون سا خاندان, کون سا قبیلہ, کون سا نسب, کون سی قوم. قوموں میں عرب قوم کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے کہ اس قوم میں بھیجوں گا. حالانکہ تعلیم کے لحاظ سے, تہذیب کے لحاظ سے عرب اس وقت سب سے کمتر تھے. یہود و نصارہ, عیسائی اور یہودی اس وقت سب سے آگے تھے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے, ترقی ان کے پاس زیادہ تھی, عرب کے پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے اس ایجوکیٹڈ قوم کو چھوڑ کر, اور نبی بھی ان میں زیادہ آ چکے تھے,
وہ لوگ زیادہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے. عرب صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا. تو اسلام کے زیادہ قریب عرب تھے یا یہود و نصارہ تھے؟ ارے بولو نا یار. یہود و نصارہ اسلام کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان یہودی عیسائی تھے. عرب وہ تو بت پرست تھے جس کا اسلام بالکل مخالف ہے. یہودی اور عیسائی نہ بت پرست تھے نہ قبر پرست تھے. آج بھی نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں جو گوروں کی قبریں جا کے دیکھو, آپ کو اپنے قبرستانوں سے اچھا ان کا قبرستان لگے گا. اور ہمارا جا کے دیکھ لو, یہاں پہ ہر قبر ایسا لگ رہا ہے حبیب بینک کی بلڈنگ بن رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی یوٹیوب پہ برطانیہ کا قبرستان, کہتا ہوں یار یہ تو سعودی عرب کا قبرستان لگ رہا ہے. سعودی عرب یا عرب کنٹریز میں تو الحمدللہ قبر پرستی نہیں ہے, لیکن پاکستان میں, انڈیا, بنگلہ دیش, بندے کی زندے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی, مرنے کے بعد کہتے ہیں نا ہاتھی مروا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, انسان بھی مروا زیادہ ویلی. وہ میں نے اتوار کے بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب ہے, ان کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں کسی مزار پہ جا رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے, تو آپ کا بیان سن کے ارادہ ترک کر دیا. تو مجھے خیال آیا کہ جو مزار کے اندر ہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کا آدھا کام کر رہا ہے وہ اس سے ٹھیک کروانے جا رہا ہے جس کے دونوں دھڑ. بالکل سینس لیس باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بھائی اگر وہ تمہیں آدھا دھڑ ٹھیک کر سکتا تو سب سے پہلے اپنے دونوں دھڑ, کہتے چلو اپنا 1/4 تو ٹھیک کرو, کم از کم ایک چماٹ مارنے کے قابل تو بنو نا, ایک تھپڑ مارنے کے قابل کچھ تو کرو. وہ ایک آدمی گیا نا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے. اس کو 1 کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 4 نظر آ رہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, ادھر ادھر کلابازی ہم بہت کھاتے ہیں بیان میں. ہاں, یہود و نصارہ کی بات میں کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ قوم اسلام سے بہت دور تھی. یہود و نصارہ اسلام کے قریب تھے. عیسیٰ ابن مریم پر عیسائی ایمان رکھتے تھے, اور عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پہ یہودی ایمان رکھتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے, بت پرستی کو برا سمجھتے تھے, قبر پرستی کو برا. اور عربوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے لا کے. پھر بھی اللہ نے سلیکشن کی ہے, پوری دنیا پہ نظر ڈالی. کس قوم میں؟ عرب میں کس کی نسل میں؟ حضرت ابراہیم کی. ابراہیم کے تو بہت سارے بچے ہیں. کس میں؟ اسماعیل کی اولاد میں. اسماعیل کے بھی بہت سارے بچے ہیں کنانہ کی اولاد میں. کنانہ کے بھی بہت سارے بچے ہیں. اس میں سے کون سا قبیلہ بھائی؟ قریش میں. قریش میں بھی تو ہیں. بنو ہاشم میں نہیں آئی بات. بنو ہاشم میں عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر قوم, سب سے بہتر نسب اور سب سے بہتر قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. بہتر کیسا؟ وہ تو بت پرست تھا. ارے یار کیا ہو گیا, اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اشکال کو میں کسی طرح سے کلیئر کروں, کیونکہ اشکال جب اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھے گا تو پھر جواب اچھا لگے گا. کیا خیال ہے؟ اشکال ہوتا ہے نا, اتنی بہتر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہیں, جو مشرکین تو نجس ہیں. ایسے ایسے القابات اللہ ان کو دے رہے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی پیدا کس میں کر رہے ہیں؟ عرب میں, بت پرستوں میں. کیوں؟ اس زمانے میں کیریکٹر کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے عرب سے بہتر کوئی قوم نہیں تھی. یہود و نصارہ عبادت گزار تھے اس وقت کے, ڈنڈیاں بھی مارتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, وعدہ خلافی معاہدہ کر کے مکر جاتے تھے. یہ ڈرامے بازیاں کس میں چلنی تھیں؟ بولو بھائی, یہود و نصارہ میں. اللہ نے کہا اس قوم کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئے گی. ان کے کردار سے, یہ جب مسلمان ہوں گے نا 2 نمبریاں وہی رہیں گی ان کی. ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے پیچھے ہٹیں گے. تبلیغ میں وقت تو لگا لیا,
مگر اندر سے کیا رہے؟ وہی چور کے چور سب نہیں بھائی. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.